السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ تمام قسم کے تعریفیں، بڑائی و کبرائی صرف اور صرف ایک اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے امت میں پیدا کیا ہے جو سب سے بہترین امت ہے۔ پھر اس کے بعد کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس مکمل دین کو ہم تک اسی طرح سے پہنچایا ہے جس طرح اللہ نے ان تک پہنچایا ہے، بنا کسی کوتاہی، بنا کسی کمی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات، ہر وہ چیز ہم تک پہنچا دی جو اللہ نے ان تک پہنچائی تھی۔ سب سے پہلے میرا نام محسن بن محمد بساط ہے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیز مجھے حق لگی یا جو چیز مجھے حق سمجھ میں آئی وہ آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ اس کو مزید اس کا مطالعہ کریں، اس کے بارے میں اور معلوم کریں اور اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اور اسے آپ کو اگر حق لگے تو اسے آپ اپنائیں اور آگے بھی پہنچائیں۔ اس موضوع کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چیز کی معذرت چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آگے شاید کئی ایسے غلطیاں ہوں گی، بیسک سے غلطیاں، جیسے انداز بیان کے تعلق سے، تلفظ کے تعلق سے، یا ایسے ہی کچھ غلطیاں ہوں گی، یا کئی چیز ریپیٹ ہوں گی، کیونکہ سب سے پہلے میری جو مادری زبان ہے دکنی ہے، حیدرآبادی زبان ہے، جو کہ اردو سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، لیکن میں یہاں پہ اردو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے غلطیاں ہونے کے امکانات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمائے جو بھی غلطیاں ہوں، اور اس میں کم سے کم غلطیاں ہوں، یہ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پیغام پہ غور کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اور اسے ایسے ہی نہ اپنا لیں، اس پہ آپ اپنے طرح سے مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، اس کو معلومات کریں، اور تب جب آپ کو حق لگے، بلا کسی تعصب کے، بنا کسی پارشیلٹی کے، تب آپ اس کو اپنائیں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ آج کا موضوع میں نے جو اختیار کیا ہے یہ ایک بہت ہی اہم اور بیسک موضوع ہے۔ یہ دین میں فرقوں کے تعلق سے، دین اسلام میں فرقوں کے تعلق سے، کیونکہ ایک عام مسلمان جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہوگی کہ دین اسلام میں اسلام کے نام پہ اتنے فرقے ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرا فرقہ باطل ہے، دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔ تو ایسے میں جو ایک عام مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کنفیوژن بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کو فالو کرے، کس کے ساتھ چلے، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو کسی ایک کے ساتھ چلیں گے تو یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دوسرا فرقہ باطل ہے۔ تو اگر باطل فرقے کے ساتھ چلیں گے تو یہ پورا چانسز ہے کہ اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو ایسے میں ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اسے حق کو پہچاننا چاہیے، کیسے اسے حق جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ جو حق پہ ہوگی وہی جماعت ہوگی، باقی کے جو بھی ہوں گے چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی دے لے وہ فرقہ ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ سب سے کچھ بیسک باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ بیسک علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے، یا ہمیں کم سے کم کوشش کر سکتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق، کون سی جماعت حق پہ ہے، اس پہ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں بیسک علم حاصل کرنا ہوگا اور اللہ سے خوب دعا کرنا ہوگا کہ ہمیں ہدایت دے۔ تو سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ دین اسلام سب سے پہلے ایک دین ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ کا دین ہے۔ یعنی دین کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے دین ایک جینے کا طریقہ ہے آخرت پہ یقین کرتے ہوئے۔ یعنی جو بھی دین ہوتا ہے، دین کئی ہے، جیسے عیسائیوں کا دین ہے، ہندوؤں کا دین ہے، بدھسٹ کا دین ہے، بہت الگ الگ مذہب کے دین ہیں۔ جو باطل ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ دین تو ہے۔
یعنی دین کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا میں ایک خاص طریقہ اپنایا جائے آخرت کی خواہش سے، یعنی اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور وہاں پہ ہمیں فائدہ ہو، اس تعلق سے ہم اس دنیا میں کچھ خاص طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہی دین پہ ایمان رکھتا ہے نا۔ اب جس آخرت پہ ایمان نہ ہو، جسے کوئی خدا پہ یقین نہ ہو، چاہے باطل خدا پہ کیوں نہ ہو، اس پہ اگر ایمان نہ ہو تو وہ ایتھیسٹ کہلاتا ہے، ایگنوسٹک کہلاتا ہے، کہ اس پہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہوتا، اسے بس یہی ایمان ہوتا ہے کہ بس جو بھی ہے یہ دنیا ہی ہے، دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ ایمان باطل کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا جو خدا ہے باطل کیوں نہ ہو، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے دوسری دنیا میں جانا ہوگا، تو یہ ایمان رکھتا ہے۔ تو ایسے میں کئی دین ہیں، تو اس دین میں سے ایک دین ہے دین اسلام، اور یہ دین ایک ہی ایسا دین ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، باقی کے سارے دین باطل ہے، باقی کے سارے دین ناحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ میں ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی ساری نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے، یعنی دین اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں صرف اور صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے، باقی کے جتنے بھی دین ہوں، چاہے وہ کتنے بھی اچھے نیت سے کیا جائے، چاہے کتنے بھی اس میں محنت کی جائے، چاہے کتنے بھی اس میں اچھے کام کیے جائیں، وہ سارے باطل ہے، وہ سارے قابل قبول نہیں ہیں۔ تو یہ تو دین کے بارے میں پتہ چل گیا کہ دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو حق ہے، جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو سے جتنا ہو سکتا ہے اس کو شارٹ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو۔ اللہ کی رسی سے یہاں پہ مراد ہے اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے اس پہ اسی طرح عمل پیرا ہو جس طرح عمل کرنے کا حکم ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو، گویا فرقوں میں بٹنا حرام ہے۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسی لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن بیانات، روشن دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی حق پتہ چلنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے، ایسا کرنا حرام ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، سب سے شدید عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب ہے، عظیم۔ تو اس دو آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرقوں میں بٹنا حرام ہے، بہت ہی غلط کام ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ آپس میں اختلاف رکھنا کہ اختلاف خیر ہے، اختلاف ایسا، یہ اختلاف کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے سب سے پہلے کیا فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ایمان والوں سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ خطاب فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اوپر اولی الامر ہے، اولی الامر سے مراد عالم بھی آئیں گے، حاکم بھی آئیں گے، کہ ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن ان کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف میں نہیں ہوگی۔ پھر فرماتا ہے اگر کوئی تم میں اختلاف آ جائے، یہ نہیں فرماتا کہ اختلاف کرو، اگر تم میں کچھ اختلاف آ جائے تو اسے پلٹاؤ، لوٹاؤ، کس کی طرف؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اگر تم آخرت پہ
اور اللہ پہ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اختلاف انسانوں میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک 4 انسان ہوں گے، چاروں کی سوچ الگ الگ ہوگی، سمجھ الگ الگ ہوگی، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کہیں بھی اختلاف پیدا ہو تو وہاں پہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹائیں، دیکھیں کہ اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ایک حدیث ہے جسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ یحمد اللہ ویثنی علیہ بما هو اہلہ ثم یقول من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الحدی حدی محمد وشر الامور محدثتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے خطبے میں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر کہتے تھے کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ فرماتے تھے کہ ہر نئی چیز شر ہے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہر نئی چیز شر ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز، چاہے وہ کتنی بھی اچھی نیت سے بنائی گئی ہو، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت دکھے، چاہے کتنی بھی اچھی ہو، وہ گمراہی ہے، شر ہے، بدعت ہے، اور وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک اور حدیث ہم یہاں پہ مطالعہ کرتے ہیں جس کو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ فرقوں کے تعلق سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت الیہود علی 71 فرقہ واحدۃ فی الجنہ و70 فی النار، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ و71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، والذی نفس محمد بیدیہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنہ و72 فی النار۔ قیل یا رسول اللہ من ہم؟ قال الجماعہ۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، جس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور باقی کے 70 فرقے سے 78 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ پھر فرمایا نصارہ کرسچنز 72 فرقوں میں بٹے، جس میں سے 71 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم لے کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میری امت، اللہ کی قسم کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی کے سب جہنم میں جائیں گے۔ باقی کے کتنے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جماع ہوگی، جماعت، اہل سنت والجماعت۔ تو اور کئی حدیثوں میں اس کی اور مزید وضاحت ہے، جس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، میرے اصحاب ہوں گے۔ تو یہاں پہ خلاصہ، یعنی یہاں پہ مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ کے رسول وسلم صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ پیشنگوئی دے رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے اسلام میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ پیشنگوئی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وسلم
کہ 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے صرف ایک فرقہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی 72 فرقے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یعنی ایک میجورٹی جہنم میں جائے گی، ایک مائنورٹی جنت میں جائے گی۔ تو یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اگر آنکھ موچ کے کس کو بھی فالو کر لیں گے تو ہمارے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں۔ تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے راستے پہ، نقش قدم پہ ہے، وہ کون سا ہے، وہ جانچنے کے ہمیں کیا کہتے ہیں ذمہ داری ہم پہ عائد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جو فرقے ہیں اس میں سے کئی فرقے ہیں، اس میں سے آج ایک فرقے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو فرقہ ایک ہے وہ اس کے عقائد کیا ہے، کیا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے، ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک ایسے فرقے کو ڈھونڈیں جو جنت میں جائیں، تاکہ ہم بھی جنت میں جائیں۔ تو آج کا موضوع اصل جو ہے، آج کا ہم موضوع ایک ایسے جماعت کے بارے میں جاننا ہے جس کا نام ہے تبلیغی جماعت یا دیوبندی مسلک۔ یہ اپنے آپ کو یہ خود انہوں نے نام دیا ہے، تبلیغی جماعت یا دیوبندی مسلک۔ یہ مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک بہت بڑا فرقہ ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں انہی کے کتابوں سے، کیونکہ دیکھیے سنے سنائے باتوں سے ہم کسی کے بارے میں جانیں گے تو یہ جو سو بات ناحق ہوگی، یہ بات حق کے خلاف ہوگی، کیونکہ لوگوں کی باتوں پہ اگر کسی کو جانیں گے تو کوئی بھی سچا نہیں نکلے گا۔ اگر ہم کسی کو جاننا ہے تو ہم ان کے خود کے عقیدے سے، ہم ان کے خود کے باتوں سے جان سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ ان کے اکابر جو علماء ہیں، کیونکہ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس جماعت میں کروڑوں علماء ہوں گے، اب تک کم سے کم لاکھوں تو ہوں گے، اس میں کچھ چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے۔ تو ہم اگر چھوٹے عالم، چھوٹے جو سو علماء کے ہم دیکھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ جماعت ان کے باتوں سے اتفاق نہ رکھتی ہو، تو ہم ان کے ایسے بڑے علماء، کچھ چند علماء جو بڑے، جو ان کے پائے درجے کے علماء ہیں، جنہوں نے اس جماعت کی فاؤنڈیشن رکھی ہے، نیو رکھی ہے، ان کے ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اسلام کے بارے میں۔ کیا ان کا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یا ان کا عقیدہ ہٹ کے ہے؟ تو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ کر دوں کہ نوجوانوں میں اس تبلیغی جماعت کی محبت بہت زیادہ ہے، جو کہ ہونی چاہیے۔ اگر جو کوئی جماعت حق پہ ہے تو اس کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اس محبت کا سب سے اہم وجہ یہ ہے جو نوجوانوں کا تصور یہ ہے، نوجوان یہ سمجھتے ہیں، یا پھر زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کوئی محنت کرتا ہے دین کے معاملے میں تو وہ تبلیغی جماعت ہے، کہ وہ شہر شہر، دیش دیش، کونے کونے، گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کے محنت کر کے دین کو پھیلاتے ہیں، تو اسی لیے اس وجہ سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک معقول وجہ ہو سکتی ہے یہ، لیکن کیا یہ وجہ صحیح ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ کیا کسی کا صرف محنت کرنا ہی حق پہ ہونے کے لیے کافی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مثال دیتے ہیں غیر مذہب لوگوں کی، تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، بس آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم مذہب یعنی دین کے لحاظ سے کوئی سے جو حق والا دین باطل دین وہ چھوڑ دیتے ہیں، دین کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کون کرتا ہے محنت آج کے زمانے میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مالی طور پر، جسمی طور پر، ہر قسم سے سب سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں عیسائی، کرسچنز کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس، یا کم سے کم پیسے لگانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اور ایسے کونے کونوں میں آپ کو کرسچنز جگہ ملیں گے جہاں پہ جو سو مسلمان شاید کبھی گئے بھی نہیں ہوں گے، اور وہ جو اپنے عیش و آرام کی زندگی، جیسا کہ کچھ یوروپینس لوگ ہوتے ہیں، کچھ امریکنس لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس ہر قسم کی عیش و عیاشی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے کچھ ایسے دیشوں میں جا کے ایسے کونوں میں رہتے ہیں صرف اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو ان کی محنت کے اوپر کیا ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں تو یہ حق پہ ہے؟
ایسا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سو کتنی بھی محنت کر لیں ان کا دین باطل ہے۔ تو کسی کا محنت کرنا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو سو اللہ کے بتائے ہوئے دین کو ویسے ہی چلے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ اصل دلیل ہے۔ تو ایک اور میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دودھ والا ہے، دودھ والے کی محنت کتنی زیادہ ہوتی ہے، کتنی عظیم ہوتی ہے۔ جیسا کہ کوئی دودھ والا ہے، کیا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اٹھتا ہے، گاؤں میں جو ہوتا ہے، شاید جو نماز کو فجر میں جاتے ہیں لوگ، اس سے ہی پہلے اٹھتا ہے۔ اٹھ کے اکثر وہ کھیت میں اس کے جو جانور رکھے ہوتے ہیں، اٹھتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، سب سے پہلے جو اپنے جانوروں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر اس کو دھلاتا ہے، اس کے پھر دودھ نکالتا ہے۔ دودھ نکال کے پھر صبح صبح بھی سارے گھر میں پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ کتنا عظیم محنت ہے، کتنا عظیم کام ہے۔ تو یہ کوئی دودھ والے کی محنت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی دودھ والا جو برتن میں دودھ نکالتا ہو، اس میں کسی قسم کا زہر ہے اور اسے معلوم بھی ہے کہ اس میں زہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسے نظر وہ خود نہیں ڈالتا، لیکن وہ ہے، زہر اس میں ہے اور اسے پتہ بھی ہے، لیکن اسے نظر انداز کرتا ہے کہ بھئی یہ میرے کو زہر سے مجھے کیا لینا دینا، میں تو اپنی محنت کروں گا۔ دودھ نکالتا ہے، یہی ساری محنت کرتا ہے، دودھ نکالتا ہے، جا کے گھر گھر سارے گھر کو پہنچاتا ہے، اور اس کے دودھ پینے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جب بیمار پڑ گئے تو لوگ اسے پکڑتے ہیں، پکڑ کے اسے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا کہ زہریلا دودھ لا کے ہم کو کیوں پلایا؟ تو اگر دودھ والا یہ جواب دے کہ بھئی زہر کو چھوڑو، میں نے کتنی محنت کی اس کو دیکھو، میں تم سے سب سے پہلے صبح اٹھ کے جا کے جو محنت کی، میں نے جا کے دودھ لا کے تم کو جو پلایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اس نے محنت تو بہت کی، زہر سے کیا کرنا ہے، چل جان تو چھوڑ دو۔ کیا ہم یہ کہیں گے؟ ہم کہیں گے تیری محنت بھاڑ میں جائے، تیری محنت بھاڑ میں جائے، ہمیں زہر لا کے پلایا اور کہہ رہا ہے تو اپنی محنت کی دہائی دے رہا ہے، یہ کہیں گے نا ہم۔ تو ایسے ہی معاملہ جو ہے سو اس کا ہے، محنت کتنی بھی ہو، اگر محنت صحیح راستے پہ نہ ہوگی تو وہ محنت قابل قبول نہیں ہے، وہ محنت جو ہے سو بیکار ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس جماعت کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے۔ تو اس جماعت کے بارے میں جانتے ہوئے انہی کی کتابوں سے میں کچھ ایسے الزامات لگاؤں گا جو انہی کی کتابوں سے میں ثابت کروں گا۔ اگر کسی کو یہ الزامات ناحق لگے تو بالکل جو ہے سو اس پہ آپ اپنے جو ہے سو ریسرچ کر کے اپنے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ میں جو بتاؤں اسے قبول کر لیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہے، ان کے عقائد کیا واقعی میں اسلام کے عقائد ہے یا اسلام سے ہٹ کے ہے، ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کیا ہے۔ تو ہمیں جاننے کے لیے انہی کی کتاب سے جانتے ہیں، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں یہاں پہ رکھی ہیں، یہاں سے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کتاب ہے ان کی جس کا نام ہے المحند علی المفند، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی اس کا ترجمے میں نے لکھا ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند، یعنی دیوبند کے عقائد، ٹھیک ہے۔ یہ مولانا خلیل الاحمد سہارنپوری صاحب نے لکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں عربی میں ہے اور اسی کا ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے، تو اسی کے ترجمے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے سارے کتاب کی ڈیٹیل ہے، یہ یہاں سے جو ہے سو جہاں کہاں سے اشاعت ہوئی ہے، کہاں سے یہاں سے ایشو ہوئی ہے، یہ سارے ڈیٹیلز ہے۔ اور یہاں سے میں نے صرف کچھ پیجز یہاں سے میں نے الگ کیے ہیں تاکہ جو ہے سو اس کا سائز کم ہو، لیکن یہ ساری کتاب میرے پاس کمپلیٹ کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اور سارے جتنے بھی آج میں کتابیں بھیجوں گا یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہے کہ میں نے اس کے صرف چنندہ کچھ پیجز کو میں نے الگ کیا ہے، لیکن میں نے جو الگ کیا ہے یا پھر میں جو بھی میں منگا کر کے بتاؤں گا، اس سے جو بھی میں بتاؤں گا اس سے مطلب اس کا نہیں چینج ہوگا۔ آپ جو اس کا حوالہ میں دوں گا، اس کا پیج نمبر میں دوں گا، آپ جا کے پھر سے اوپر سے نیچے تک پھر سے مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب چینج نہیں ہوگا۔ لیکن کہیں پہ مطلب چینج ہوتا ہے تو بالکل آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے، میں انشاءاللہ اس کو صحیح کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے یہ کتاب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی تعریف کیا ہے۔ تو یہاں پہ مفتی خلیل الرحمن صاحب کیا نام ہے ان کا، خلیل احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں
کہ اس سے پہلے یعنی کچھ سوال کے جواب میں یہ سلسلہ ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ ہیں دیوبند اور ہماری ساری جماعت الحمدللہ فروت میں مخلد ہیں، یعنی یہ تقلید کرتے ہیں مقتدائے خلق حضرت امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حنفی ہیں، یہ تقلید حنفی کی کرتے ہیں۔ اوکے، ایک چیز ہو گئی۔ اس میں فردر جو ہے اور ڈیوائیڈ کریں اس کو پھر، اور اصول اور اعتقادیت میں پیرو ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہم۔ رضی اللہ عنہم کیسے ہوگا یہ انہیں پتہ ہے، رضی اللہ عنہ تو نارملی ہم صحابہ کو کہتے ہیں، نہ ہی ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ ہے، نہ ہی صحابہ ہے، نہ ہی امام ابو منصور، یہ دو تو بعد کے لوگ ہیں۔ اب رحمۃ اللہ علیہ کہنے کوئی، چلو یہ ان کی مرضی ہے، رضی اللہ عنہ ویسے عام لوگوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ عام اصطلاحات میں رضی اللہ عنہ صحابہ کو ہی لگاتے ہیں، صحابہ کے علاوہ دوسرے اور کو رضی اللہ عنہ اب یہ کہہ سکتے مناسب نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ یہ خاص ہو چکا ہے صحابہ کے ساتھ۔ پر آگے بڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مخلد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں دیکھیے میں کبھی کیونکہ جو ویڈیو لمبی نہ ہو، میں اس کا بس مطلب پڑھ دیتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ، آپ اس کو پڑھ کے اس سے اگر مطلب بدلتا ہے تو بتا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی تبلیغی جماعت حنفی ہیں، حنفی کے بعد ہیں یہ ماتریدی ہیں، یہ اشعری ہیں، پھر اس کے بعد یہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد یہ طریقے میں صوفی ہیں، یہ دیکھیے یہاں پہ فرماتے ہیں، اور طریقہ میں صوفی ہیں، صوفیہ ہیں، اور ان کو چاروں سلسلہ حاصل ہے، نقشبندیہ، چشتی، قادریہ، مرزیہ، سنیں یہ سہروردیہ، یہ سارے یہ یہاں پہ بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ چلو ان کی چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ یہ شاید بات جو شاید تبلیغ جماعت والوں کو خود عجیب لگے کہ ان کے پاس یہ سارے سلسلے ہیں، حالانکہ لوگ اکثر یہی گمان کرتے ہیں کہ صرف جو بریلوی ہوتے ہیں انہی کے پاس قادری، چشتی وغیرہ وغیرہ ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل ان کے پاس بھی ہے۔ یہاں تبلیغ جماعت کا ایک الزام میں لگا دوں پہلے ہی، اور اس کو آگے جا کے میں کلیئر کرتا ہوں۔ تبلیغ جماعت کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو عام تبلیغ جماعت کے جو عام لوگ ہیں ان میں ایک ہے کہ ان کے پاس تبلیغ جماعت کا مطلب، معنی، ان کا عمل کچھ اور ہے، اور ان کے علماؤں کے پاس اس کا معنی مطلب کچھ اور ہے۔ علماء ان سے کئی باتیں جو ہے سو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں یہ الزام لگا رہا ہوں، میں بتاؤں گا ان کی کتاب سے انشاءاللہ، میں بس ہوا میں نہیں لگا رہا ہوں، میں آگے بتاؤں گا۔ یعنی کچھ باتیں جو عقائد ہے، کچھ معاملے ہیں، یہ عام جو ناس ہے ان سے چھپا کے رکھتے ہیں، وجہ کچھ بھی ہو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال تبلیغ جماعت کا یہاں پہ ایک شارٹ انٹروڈکشن یہاں پہ ہم کو مل گیا کہ تبلیغ جماعت حنفی ہے، حنفی کے بعد ہم پھر سے وہ لوگ جو سو ماتریدی ہے، اشعری ہے، پھر آگے اور بڑھ کے وہ صوفی ہے، پھر آگے اور بڑھیں گے تو یہ صوفیہ میں بھی چاروں قسم کے سلسلے ان کو حاصل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے آج کا جو سب سے پہلا جو پرابلم ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے عقیدے میں جو بگاڑ ہے، یہ ہم دیکھیں گے وحدت الوجود کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وحدت الوجود کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ وحدت الوجود کو مانتے بھی ہیں کہ میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں ان پہ، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب جانتے ہیں، پھر اس کا مطلب ان کے نظر میں کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ان کے ایک اکابر علماء ہیں، سب سے بڑے پائے کی چوٹی کے علماء ہیں، جن کا نام ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ حکیم الامت کے لقب سے بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تذکرہ جو ہے سو یہ کتاب میں جو ہے سو کس کے بارے میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے؟ یہ کتاب ہے ان کے جو ہے سو حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ دو نام اچھے سے یاد کر لیے، آگے بھی آئیں گے۔ یہ ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یہ لکھی کس نے ہے؟ یہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ کس کے بارے میں؟ امداد اللہ مکی، محمد امداد اللہ صاحب مکی ہے، مہاجر مکی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیج نمبر 43، اچھا اس کا اشاعت جو ہے سو اس کی اشاعت کا میں آپ کو دیتا ہوں کہاں سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔
میں نے اس میں شاید میں نے غلطی کی کہ یہاں پہ پیج نہیں ڈالا، لیکن میں ڈالتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس کے پیج نمبر 43 پہ، مسئلہ نمبر 10۔ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ الگ الگ پبلیکیشن کے پیج نمبر الگ الگ ہو سکتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ نمبر سیم ہوتا ہے، تو مسئلہ نمبر سے آپ جو سو یہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، یہاں پہ دوستوں آپ شاید انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو کلیئر آئے گا تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ میں جو پیج نمبر دے رہا ہوں وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 10 پیج نمبر 43۔ یہاں پہ کیا لکھتے ہیں، ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الوجود کا سوال کیا، یعنی وحدت الوجود کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کہ یہ مسئلہ حق و صحیح ہے۔ یعنی شیخ نے، کس نے، محمد امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ مسئلہ حق ہے، یعنی وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، مطابق الواقعہ ہے، اس مسئلے میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے، یعنی یہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ وحدت الوجود پہ ہم لوگ مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے وحدت الوجود ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن ابھی اس میں دیکھ لیں کہ یہ اس کو مانتے ہیں، وحدت الوجود کو مانتے ہیں۔ تمام مشائخ کا کہاں تک میں نے پڑھا تھا، کچھ شک و شبہ نہیں ہے، متخذہ علیہ تمام مشائخ کا ہے، یعنی سارے ان کے جو مشائخ، سارے ان کے جو شیخ ہے اس پہ متفق ہے، مگر قول و قرار نہیں ہے، لیکن کہتے نہیں ہیں، یا آگے سے دیکھتے جائیں آپ کو پتہ چلے گا، مگر قول و قرار نہیں ہے، یعنی بتاتے نہیں ہیں، قول یعنی بتاتے نہیں ہیں، اقرار نہیں کرتے، مانتے سب ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے۔ البتہ حال و تصدیق، یعنی اس مسئلے میں یقین اور تصدیق قلبی کافی ہے، یعنی دل میں اس کو مان لینا ہی کافی ہے۔ یہاں پہ دیکھ، میں نے جو الزام لگایا تھا نا کہ یہ لوگ جان بوجھ کے کئی چیزیں چھپاتے ہیں، اس کا یہاں پہ یہ لفظ میں پڑھ لیں آپ، استثار اس کا لازم ہے۔ استثار کسے کہتے ہیں آپ معنی ڈھونڈ لیں، استثار یعنی چھپانا، استثار اس کا لازم ہے، اس کو چھپانا لازم ہے۔ افشا ناجائز ہے، افشا یعنی ظاہر کرنا، بتانا ناجائز ہے، کیونکہ اسباب ثبوت اس مسئلے کے کچھ نازک ہیں، یعنی یہ مسئلہ نازک مسئلہ ہے، یعنی اس کے جو ثبوت ہے، اس کے دلائل ہے، جو چیز کی دلائل نازک ہے اس کو چھپایا جائے تاکہ لوگ ان سے دور نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے، یہ لکھا نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نازک ہے۔ بہرحال یہاں پہ آگے جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ ثابت ہو، یہ یعنی میں یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وحدت الوجود کے عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب وحدت الوجود کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب میں پھر سے واپس آئیں گے، اب اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اب وحدت الوجود سب سے پہلے ہے کیا، یہ دیکھیے، یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حسن اللغات، یعنی اردو کی جیسے ڈکشنری، آکسفورڈ ڈکشنری ہوتی ہے نا، ویسا یہ اردو کی ڈکشنری ہے جس میں سارے جماعت والے، یعنی سارے اردو زبان والے اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ سارے کتابیں میں نے جو ہے سو میں یہ بھی واضح کر دوں کہ سارے میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، لیکن یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی اس پہ بھی اختلاف ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہو کہ کسی نے غلط چھاپ دی ہے، غلط کیا ہے، آپ ثابت کر سکتے ہو اگر چاہے تو، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ جیسے میں نے خرید کے اسے اسکین کیا، نہیں، میں نے انٹرنیٹ سے حاصل کیا، کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ عام اویلیبل ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ حسن اللغات ہے، اس کی اشاعت بھی یہاں پہ موجود ہے کہ کہاں سے پبلش ہوتا ہے، کس نے پبلش کیا ہے، سارے ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں دھیرے دھیرے یہاں پہ جاتا ہوں تاکہ آپ اس کو بعد میں روک کے تاکہ اس کو دیکھ سکیں۔ تو اس کے پیج نمبر 976 کیا کہتے ہیں 976 پر یہاں پہ وحدت الوجود کا معنی ہے۔ تھوڑا اگر آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ دکھے گا، میں نے مارک کیا ہے وحدت الوجود، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی صوفی، یہ لوگ صوفی ہے، ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ لوگ صوفی ہے، تبلیغی جماعت والے صوفی ہے، اوکے۔ صوفیوں کی اصطلاح، یعنی صوفیوں کے معنی میں، صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کو خدا تعالیٰ کا ہی وجود ماننا اور ما سوا کو محض اعتباری خیال کرنا۔ اللہ مجھے معاف کرے ایسے باتیں کہتے ہوئے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔
لفظ بلفظ ترجمہ میں یہاں پہ کروں گا، یعنی صوفیوں کے اصطلاح میں، صوفیوں کے سمجھ میں، صوفیوں کے ڈیفینیشن میں جو کچھ بھی ہے دنیا، جو کچھ بھی ہے موجودات کا مطلب دنیا میں جو کچھ بھی ہے، انسان، پرندے، پتھر، جانور، ہر چیز خدا تعالیٰ کا ہی وجود ہے، نعوذ باللہ، یعنی خدا کا ہی حصہ ہے، خدا کا ہی حصہ ہے، الگ نہیں ہے۔ اور ما سوا یعنی اللہ کے علاوہ، ما سوا کو محض اعتباری خیال کرنا کہ ما سوا جو بھی ہے یہ ٹیمپرری ہے اللہ کا ہی حصہ۔ اچھا، میں آگے اس کا اور ڈیٹیل دوں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے معنی بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ان کے عقیدے سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نیچے وحدت الشہود کا بھی ہے، یہ ابھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو، یہاں پہ آئے تو دنیا کی ہر چیز جو پیش نظر ہے اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی پرتو، یعنی ہم اد است سمجھنا، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی نظر میں ہے، یعنی جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، جو بھی دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی سایہ سمجھنا، یا پھر ایسے ہی معنی ہیں اس کے۔ تو اچھا، یہاں پہ پھر میں نے ڈیفینیشن بتایا ہے کہ جو وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر ہے۔ تو یہ میں نے معنی کہاں سے لیا، یہاں پہ تو ایسا ہے نہیں، یعنی اسے تو میں آپ کو بتاؤں گا، ہو سکتا ہے میں غلط معنی کر رہا ہوں گا، تو میں اس کو سب سے پہلے ان کو، یہ تو کتابوں میں ہم بعد میں جائیں گے، ہم کچھ فتاوے دیکھتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے افیشیل پیج پہ ہیں، میں اس کے لنکس بھی اسی کے اندر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کچھ فتاوے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ جو سو ایک ویب سائٹ ہے جس کے نیچے لنکس ہے، وہ آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں بعد میں۔ یہاں پہ دیکھیے دارالفتہ دیوبند کا ویب سائٹ ہے، اس کا سوال نمبر ہے 32642۔ تو اس کا سوال ہے، کیا اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے؟ پہلا سوال، کیا اللہ پاک ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، کیا اللہ پاک ہر چیز میں موجود ہے؟ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ سوال کیا، سوال تو کچھ بھی کر سکتا ہے انسان، چلو سوال تو ان کا عقیدہ نہیں ہوتا، جواب ان کا عقیدہ ہوگا نا، جواب ان کے ہی جو سو ہونہار جو مفتی ہوتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں، جو جس کے لیے آتھرائز ہو دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مفتی کا نام نہیں ہے، یہ دیوبند کی طرف سے ہے، یعنی یہ ادارے کی طرف سے ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو جواب دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتویٰ نمبر وغیرہ یہاں پہ ہے، جی ہاں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اختلاف کا مسئلہ ہو سکتا ہے، حالانکہ جو سو سلف میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی ایک گنجائش دیتے ہیں، ایک تعویل کا مسئلہ ہے، اس کو بازو رکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہے، اس کو بھی بازو رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی فی الحال ہمارا بحث کا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، اس کو بے غور کریں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، پتھر میں، بدھ میں، انسان میں، جانور میں، اچھے میں، برے میں، نعوذ باللہ ہر چیز میں موجود ہے۔ اور یہاں پہ آگے بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تمام قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ کس قرآنی آیت سے اللہ تعالیٰ کس قرآنی آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، یا کس حدیث میں ایسا ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہیں ہے، بس اپنے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سوال کسی نے پوچھا تو جواب دینے میں کبھی غلطی بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، چلو ایک چانس دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم اگلے فتوے میں دیکھتے ہیں، یہ جو اوپر جو فتویٰ پوچھا تھا نا، اس کے بارے میں پھر کوئی دوسرا انسان یا دوسرا مرتبہ سوال ہوتا ہے اس کے تعلق سے، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، میں تو تھوڑا موٹا پڑھتا ہوں اس میں سے۔ تو اس میں سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو سوال یہاں اوپر ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی جو سوال پہلا ہوا تھا اس کے بارے میں مزید تفصیلات یہاں پہ پوچھی جا رہی ہے، کہ جو سوال یہ تھا اس کا جو جواب ہے، وہ جواب میں جو سو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت پہ، ایک وقت پہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ سوال کا جواب وہی تھا نا جو پہلے جو سوال تھا، جو یہاں پہ جو بھی یہ لوگ فتویٰ نمبر وغیرہ دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا سارے لوگوں نے پوچھا ہے، تو اس کے جواب یہ لوگ کیا دیتے ہیں، اس کا جواب بس اتنا دیتے ہیں مفتی صاحب کہ سابقہ فتویٰ جو پہلے کا جو فتویٰ تھا، جو فتویٰ نمبر بھی ہے
بالکل صحیح ہے، یعنی تصدیق کر رہے ہیں یہ پھر سے کہ وہ جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت پہ ساری جگہ پہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، یہ سرٹیفائی کر رہے ہیں پھر سے کہ یہ صحیح فتویٰ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے باتیں لگا دیتے ہیں، وہ میں ضروری نہیں سمجھتا پڑھنا، اگر آپ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا اس پہ، آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ لوگ صاف صاف فرما رہے ہیں، افیشیل اپنا ان کا سٹینڈ ہے، ایک یعنی کسی ایک آئسولیٹڈ سو عالم کا، یعنی کوئی ایک چھوٹے موٹے عالم کا سٹینڈ نہیں ہے، یہ ادارے کا سٹینڈ ہے، یہ جماعت کا سٹینڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے افیشیل دیکھیے، یہ جو سو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں گے کہ یہ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں، میں اپنی طرف سے امیج بنا کے ڈال رہا ہوں، تو یہ اس کے لنک ہے، جو پہلے والے سوال کا لنک ہے اوپر والا، اور جو بلو میں ہے جو نیچے والا ہے، نیچے والے سوال کا جواب ہے۔ آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے کاپی پیسٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، یا اس کو لکھ کے بھی ڈال سکتے ہیں، آپ یہی فتوے پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، آپ کو یہ فتویٰ مل جائے گا وہاں پہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ ثابت ہو گئی کہ ان کا یہ گندا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ کتنا گندا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں، کتنا گندا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، یہ عقیدہ ان کا موجود ہے، یعنی یہ عقیدہ ہے ان کا، وحدت الوجود سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ کیونکہ ہم جو سو ڈکشنری کا ہی مطلب دیکھیں، ابھی ان کا کتاب سے ہی، یعنی ان کے فتوے سے ہی مطلب دیکھیں، اب پھر واپس کتاب میں جاتے ہیں جو پہلے میں نے کتاب دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وہی کتاب ہے، امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا پیج تو ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے ان کے سنہرے موتی دیکھتے جائیں۔ یہ پیج نمبر ہے 64، مسئلہ نمبر ہے 74۔ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کے بارے میں؟ حاجی امداد اللہ مکی مہاجر، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، یعنی جتنے بھی قول ہیں ان کے قول ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ انسان کا ظاہر عبد ہے، ظاہر مطلب جو باہر سے دکھتا ہے، انسان کا ظاہر عبد ہے، باطن حق، نعوذ باللہ، حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو، حاشیہ۔ پھر آگے اس کا تھوڑا سا کلیریفیکیشن لکھتے ہیں، قولا باطن حق، اقوال باطن حقیقت کو کہتے ہیں جس کا مظہر انسان ہے، باطن کو جزء انسان نہ سمجھنا چاہیے، ورنہ محال عقلی و نقلی لازم آئے گی۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا جو باہری ہے، جو ظاہری ہے، جو باہر دکھنے والی چیز ہے، وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے، لیکن اندر سے جو اندرونی ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ پھر اس کے کلیریفیکیشن میں مزید یہ لکھتے ہیں کہ اندر کا جو حصہ ہے انسان کا، جو اندرونی ہے، وہ اندرونی حصہ سے ان کا کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اسے انسان کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ حقیقت میں اللہ ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی مسئلہ نمبر 113 پیج نمبر 76 میں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ تو یہ کیونکہ پوائنٹس بہت ہیں تو میں اس لیے ہر چیز پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، بس یہاں پہ روک رہا ہوں تاکہ آپ خود پڑھ کے اس کو سمجھ سکے، اسٹاپ کر کے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ انی انا ربک فاخلق نعلک، یہ اس واقعہ ہے جہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لکھتے ہیں جو طور پر آواز آئی تھی وہ حضرت موسیٰ کے باطن سے آئی تھی، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن کا بھی انکار ہے، قرآن میں صاف صاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز کو شجرے کے اندر پیدا کیا تھا، کہ جھاڑ سے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے آواز آئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور لکھتے ہیں سب انسان میں موجود ہے، یہ آواز سارے انسانوں میں موجود ہوتی ہے۔ پھر آگے اسی طرح کی کچھ بکواس لکھتے ہیں، وہ پڑھ لیجئے آگے، میں اس سے زیادہ سنگین پوائنٹ سے میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ کٹ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا اسکیننگ کی وجہ سے کٹ گیا ہے۔ اس میں اصل یہ تھا کہ جو ہے سو اس میں شاید تھوڑا سا دکھ جائے، نہ دکھے تو چھوڑ دیتا ہوں، اگر دکھتا ہے تو پڑھتا ہوں، چلو چھوڑ دیتے ہیں اس کو، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ گندگی کی طرف آتے ہیں، یہ گندگی، کتنی گندگی سوچ ہے لوگوں کی۔ فرمایا ایک موحد سے ان کا مراد ان جیسے موحد جو وحدت الوجود پہ یقین رکھتا ہے، ان کا مراد یہ ہے کہ کسی نے وحدت الوجود کے جو عقیدہ رکھنے والا ہے اس سے کسی نے فرمایا، اس سے کسی نے کہا کہ اگر حلوہ اور غلیظ ایک ہی ہے، یعنی کیونکہ تم ہر چیز میں اللہ کا وجود مانتے ہو، سب ایک ہی ہے، تم یہ مانتے ہو نا،
اگر حلوہ مٹھائی اور غلیظ یعنی گندگی پیخانہ ایک ہی ہے تو دونوں کھاؤ. تو اس نے کہا کہ اگر تم ہر چیز کو ایک ہی مانتے ہو نا, ہر چیز میں اللہ کا وجود مانتے ہو, ٹھیک ہے, تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم یہ مانتے ہو کہ حلوہ کے اندر بھی اللہ ہے, گندگی کے اندر بھی اللہ ہے, تو دونوں کھاؤ. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. انہوں نے کہا بشکل خنزیر ہو کر گو کھا لیا. یہاں پہ لکھا ہے, میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا, تھوڑا سا زوم کرتا ہوں, آپ پڑھیں. بشکل خنزیر ہو کر گو کو کھا لیا, پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کے آگے کے الفاظ آپ خود پڑھیں, اس سے کوئی مطلب نہیں بدلتا. میں نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ لمبا نہ ہو, سنیں, اس سے مطلب نہیں بدلتا, وہ اس کا وضاحت ہے آگے میں, ٹھیک ہے. اتنے گندے سوچ والے ان کے بڑے اکابر علماء ہیں, اور ان کا رد بھی, چلو بھائی انسان سے کبھی غلطی بھی ہوتی, اتنی بڑی غلطی تو انسان سے کسی نہیں ہوتی ہے, لیکن کبھی ہو بھی جاتی ہے, شیطان بھٹکا دیتا ہے, کبھی کچھ غلط لکھ دیتے ہیں. تو کیا انہوں نے رد کیا؟ نہیں, اس کو سراخوں پہ لے کے چلتے ہیں جماعت والے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور عبارت ہے, پیج نمبر 139, مسئلہ نمبر 334. اثناء سبق مثنوی معنوی میں فرمایا کہ مینا میں ایک, یعنی جو مکہ میں جو مینا ہے, مینا میں ایک فقیر حجاج کا منہ تکتا پھرتا تھا, یعنی ایک فقیر حاجیوں کے منہ کو دیکھتا پھرتا تھا. کسی نے پوچھا, فقیر سے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا دیکھتے ہو؟ جواب دیا خدا کو دیکھتا ہوں. یعنی سب کے منہ کے اندر خدا ہے, یعنی سب سارے انسانوں کے اندر خدا ہے, ان کے حساب سے سارے ہر چیز میں خدا ہے نا, نعوذ باللہ. تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے سو خدا کو دیکھتا ہوں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ حضرت حق صورت و شکل سے پاک ہے, اس کی صورت اگر ہے تو یہی انسان کامل ہے, بس انسان کامل حق نہیں, صورت حق ہے. اگر حق کی مجالست و مکالمت منظور ہو, اولیاء کرام اور عرفاء اعظام کی صحبت اختیار کریں. یعنی انسانوں کی شکل میں وہ دیکھ رہا ہے خدا کو, نعوذ باللہ. یہ تو صرف سٹارٹر ہے, انٹروڈکشن ہے, ٹھیک ہے. اصلی موتی تو اور آگے آگے آئیں گے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ فتاویٰ تو ہم نے پڑھ دیا. ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الرشید, اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا ان کی کتنی گندی سوچ ہے, کتنے گندے عقیدے ہیں. تذکرۃ الرشید کتاب ہے, ٹھیک ہے. یہ کتاب کو لکھنے والے, یعنی کہ کتاب جس کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ ہے حضرت اقدس مولانا الحاج حافظ رشید احمد, ٹھیک ہے. ان کے قدس سہر العزیز, جو بھی ہے, ان کے بارے میں لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے سنہرے موتی پڑھیں, ٹھیک ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کے سہارنپور میں, نعوذ باللہ, بہت رنڈیاں مرید تھی. آپ خود پڑھیں, میں اپنی طرف سے گندے الفاظ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. بہت رنڈیاں مرید تھی. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. کون؟ ان کے جو ولی ہے شاہ صاحب, ٹھیک ہے. اچھا, ان کے بارے میں اوپر لکھا ہے کہ وہ موحد تھے بول کے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی تو اوپر, اس سے تھوڑا بھی اوپر پڑھ لے, پھر نیچے کا پڑھیں. تو بہرحال شارٹ کرتے ہوئے میں جو ہے سو آگے جاتا ہوں کہ مریدان اپنے میاں صاحب کے زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلاں کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا, میاں صاحب ہم نے اسے بہتر کہا, بہت ہی کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں, بہت سیاہ ہوں, بہت رسیا ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی, میں زیارت کے قابل نہیں ہوں. تو میاں صاحب نے کہا, میاں صاحب یعنی ان کے ضامن علی جلال آبادی صاحب, جو کہ ان کے حساب سے توحید میں غرق رہنے والے, یعنی توحید ہی مانتے تھے, یعنی موحد. تو انہوں نے کہا, کیا کہا انہوں نے؟ میاں صاحب نے کہا نہیں جی, تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت رسیا ہوں, رسیا کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ میاں صاحب نے بولے
بی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اللہ۔ کرنے والا کون، یہ گندا کام کرنے والا کون، کرانے والا کام وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر لا حول ولا قوت، اگرچہ رسیا ہوں گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ رنڈی میں تو کم سے کم تھوڑی سی غیرت باقی تھی، اسے یہ الفاظ برداشت نہیں ہوئے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمائے۔ وہ کہے کہ ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کروں گی میں۔ میاں صاحب شرمندہ ہو کر سرنگون رہ گئے، یعنی سر جھکا کر بیٹھ گئے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ یہ ان کے وحدت الوجود ہے۔ ٹھہرے صبر کریں، یہ بھی صرف سٹارٹر ہے، اصلی کورس آگے ہیں، مین کورس۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، جو اس ادارے سے شائع ہوئی ہے۔ یہ بھی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ایک بتانے سے پہلے ایک شخص کا اس میں نام ہے، وہ میں کلیئر بتا دوں آپ کو۔ ایک شخص کا نام ہے منصور کیا نام ہے اس کا، منصور الحلاج۔ ٹھیک ہے، یہ غالباً تیسرے یا چوتھی صدی کا شخص ہے ہجری کا۔ ٹھیک ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا ان الحق، میں حق ہوں، یعنی میں اللہ ہوں کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو بغداد کے سارے حنفی شافعی کبیر علماء نے اجماع کر کے فتویٰ دے کر اس کو قتل کیا تھا۔ یعنی یہ کافر تھا، یہ زندیق تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اب سنیں کیا فرماتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 284 اور ملفوظ نمبر ہے 379۔ اس میں کہتے ہیں، ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے ذرا بھی تو خیال نہیں آیا، یہ ملعون جو دجال ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میری عاقبت خراب ہوگی، خدا کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ جو ملعون جو قادیانی ہے، ملعون کذاب دجال، اس کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے، اس کو فکر نہیں ہوئی کہ اس کی آخرت خراب ہوگی۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا فرمایا، آپ تو نبوت کے دعوے پر اس قدر تعجب کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس پہ آپ تعجب کر رہے ہیں۔ لوگوں نے خدائی کے دعوے کر دیے، کہ لوگ یہ تک دعویٰ کر دیے کہ میں خدا ہوں۔ پھر کیا بولے، مگر حسین بن منصور یعنی منصور حلاج پر شبہ نہ کیا جائے، اس پہ شبہ مت کرو کہ انہوں نے ان الحق میں خدائی کا دعویٰ کیا، کیونکہ ان پر ایک حالت تھی، ورنہ ابدیت کے بھی مترف تھے۔ یعنی وہ ایک حالت میں ایسا بولے، ایک حالت میں بولے کہ میں خدا ہوں، ہے نا، نارملی انہوں جو سو بندے بھی تھے۔ اچھا آگے سنو، ایک ایسی جو سو لاجک ہے ان کے، تمہارے پہ چھوڑتا ہوں، ڈیسائیڈ کر لو آپ لوگ کہ ابدیت کے بھی یعنی وہ ابدیت کے بھی قائل تھے، چنانچہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ اچھا وہ خدا کا دعویٰ بھی کرتے تھے لیکن نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جب تم خدا ہو نماز کس کی پڑھتے ہو؟ جواب دیا کہ میری دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے، یہ بھی رمز غامض ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی میں ہی خدا ہوں، میں ہی بندہ ہوں، میں اپنے آپ کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس کا کوئی دوسرا مطلب نکلتا ہے تو بتائیں آپ نکال کے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ تو خیر بہت ہی مشہور کتاب ہے جو گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال کا ایک حصہ ہے فضائل صدقات۔ ٹھیک ہے، اس کو تو انٹروڈکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی پیج نمبر 558 ہے فضائل صدقات میں، جس میں ایک خط لکھتے ہیں، یہ جو ہے سو غالباً میرے خیال سے راشد احمد گنگوہی کا ہی یہ قصہ ہے۔ یہ 557 میں جا کے ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ جو سو میں نے اس میں سے پیج کٹ کیا ہے اور اس کا مطلب نہیں بدلے گا، آپ پڑھ لیں اس کو، اس کا مطلب نہیں بدلے گا۔ تو یہ خط لکھتے لکھتے خط کے ختم ہونے پہ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، اچھے سے دیکھیے، اچھے سے پڑھیے۔ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، یعنی حضرت نے کہا تھا کہ خط لکھو تو میں نے لکھا ہے، میں خود کیا ہوں، جھوٹا ہوں۔ یعنی جو خط لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت نے کہا تھا کہ خط لکھو تو میں نے لکھا ہے۔ یہ خط میں اپنے تعریفیں کی ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، وہ اس سے پہلے کے پیج میں موجود ہے، آپ جا کے پڑھ لیں اس کو۔
یہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، واقعی میں جھوٹے تو ہے یہ لوگ، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ظل ہے، تیرا ہی ظل ہے، ظل کسے کہتے ہیں؟ سایہ، امیج، تیرا ہی ظل ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی تعویل کر سکتا ہے، رکھ دیں، تیرا ہی وجود ہے، یعنی میں جو ہوں تو ہی ہے، اصل میں وجود تیرا ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اچھا اس کا آگے دیکھو، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، نعوذ باللہ، اس سے صاف کوئی اور چاہیے آپ کو؟ وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، پھر کیا لکھتے ہیں؟ اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، یعنی تو اور میں کہنا اصل میں شرک ہے، تو اور میں کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے تو ہے، یعنی جو بھی ہے اللہ ہی ہے۔ ایسے گندے عقیدے، وہ بھی چلو وہ کتابیں شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گی، وہ کتابیں کوئی پڑھتا ہے، یہ تو صاف ہر کوئی عام انسانی کتاب پڑھتا ہے، لیکن کبھی کوئی سمجھا اس کو بات کو نہیں، کیونکہ یہ صرف ثواب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ اس کو پڑھ لو ثواب ملے گا، پڑھ لو ثواب ملے گا، بس، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک کتاب ہے، یہ فضائل اعمال، ٹھیک ہے، یہ کتب خانہ فیضی کی، اور فضائل اعمال کا یہ حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہے پیج نمبر 561، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک ان کے بزرگ اکثر بزرگوں کے قصے ہیں، اس میں بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرخد کے خدام، یعنی ان کے پاس ایک نوکر خادم تھا، میں سے ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے۔ استنجا پتہ ہے نا آپ کو؟ ٹوائلٹ نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انوار یعنی اللہ کا نور نظر آتا تھا ان کو، کہاں پہ؟ ٹوائلٹ میں بھی، استغفر اللہ۔ اس سے اچھے تو کافر لوگ ہیں جو اتنا گندا عقیدہ بھی نہیں رکھتے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں، یہ فضائل درود شریف میں بھی ایک ہے عبارت، آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنی اس کے مقابلے میں اتنی شدید نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضائل درود ہے، اس کا پیج نمبر 158 ہے، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یعنی ان کے کیا بولتے تعریف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رہا جمال پہ تیرا حجاب بشریت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم بشر نہیں تھے، بس بشر کا ایک پردہ تھا تمہارے پہ، سما سکے تیری خلوت میں کب نبی و ملک، یعنی تیرے وجود میں، تیرے ہستی میں ایک نبی کہاں سما سکتا ہے، تو کہاں خلوت سما سکتی؟ نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جرو ستارہ، یعنی کسی کو معلوم ہی نہیں پڑا تم کون تھے، یعنی یہاں پہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے ہیں، جو آپ جو پہلے جو دیکھ کے آئے اس کے مقابلے میں اتنا شدید نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بس دیکھ لیں، یہاں پہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں پہچانے تم، اللہ تعالیٰ ہی تھے، کوئی بھی نہیں پہچانے تم کو، نعوذ باللہ۔ آگے اب یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ آپ کو شمائم امدادیہ ایک کتاب ہے، یہ کتاب کے لکھنے والے حاجی امداد اللہ مکی صاحب ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتب خانہ شریف رشید شاہ کوٹ سے شائع ہوئی ہے، اس کے پیج نمبر 34 34 35 36 میں بہت ساری عبادتیں ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں، میں تھوڑا سا موٹا پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں، آپ پڑھ دیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ زیاد القلوب ان کی ایک کتاب ہے، ان کی ایک کتاب میں ایک ورزش مطلب ان کے پاس ورزشیں ہوتی ہیں، ان کے پاس وظیفے ہوتے ہیں تبلیغ جماعت میں کہ ایسا کرو، ایسے وظیفے کرو، یہ ہوگا، ایسا وظیفہ کرو، ایسا کرو۔ ایک وظیفہ ہے لا موجودہ الا اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، یہ خود میں ایک جو شرکیہ کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے، لا موجودہ الا اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بھی تو دوسرے معبود ہیں جس کو ہم انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے جو معبود جو بنا لیے لوگوں نے، اس کا انکار کرنا ہے، وہ باطل معبود ہے، وہ باطل معبود ہے، ہم ہیں اللہ کے علاوہ ہے، ہم لوگ لا موجودہ نہیں ہیں، اللہ صرف وجود صرف اللہ کا ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ کسی نے سوال کیا ہے، سوال کرتے کرتے اس میں کیا پوچھا ہے کہ میں آخر کے پڑھ رہا ہوں کہ زیاد القلوب کے ورزش لا موجودہ الا اللہ و مراقبہ حمدست کی یہ تشریح تاکید و نیز مراقبہ ہماوسط میں ملاحظہ معنی کو لازم کہا ہے، بس یہ مراقبہ
بلا لحاظ عینیت و اتحاد نہیں ہو سکتا، اور دوسری جگہ زیاد القلوب میں ہی ہے توفتیہ کہ ظاہر و مظہر میں فرق پیش نظر سالک ہے، بوئے شرک باقی ہے۔ اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ عابد کون ہے؟ عابد کون ہے؟ بندہ۔ و معبود کون ہے؟ اللہ۔ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے، یعنی اگر یہ کوئی مانے کہ عابد الگ ہے معبود الگ ہے تو یہ شرک ہے۔ یہ سوال ہے، سوال تو جیسے میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ پورا اس کا کنٹینویشن ہے۔ کنٹینویشن کرتے وہ لوگ یہاں پہ لا کے یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ پڑھیں، بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا اور خدا ظاہر بندہ۔ نعوذ باللہ، اس سے صاف آپ کو کیا چاہیے؟ اور بھی ہے اس سے صاف، لیکن پھر بھی دیکھ لیں۔ بندہ قبل یعنی بندہ بننے سے پہلے، قبل وجود بندہ یعنی انسان کا وجود، انسان بننے سے پہلے وہ خود باطن میں خدا تھا اور خدا ظاہر بندہ، اور جب وجود ہو گیا اس کا تو انہیں بندہ بن گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب آپ کو سنہرے موتی اور دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک کتاب ہے ان کی، ہم حاجی امداد اللہ مکی صاحب کی ہی کلیت الامداد، جو کہ بہت ساری کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے۔ یہ سارے جو کتابیں زیاد القلوب، فیصل جو بھی ہے نا، اس میں زیاد القلوب کے پیج نمبر 18 میں آپ آ جائیں۔ اس میں لکھا ہے، یہاں پہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہنے سے، کہ آپ اللہ کیسے بن سکتے۔ دیکھیں یہاں پہ سنیں، اور یعنی یہ جو اوپر سے پڑھتے ہوئے آئے، میں یہاں پہ ریڈ کیا بس وہیں پہ پڑھتا ہوں، اب اوپر سے پڑھ لیں، اس میں کوئی مطلب اگر بدلتا ہے تو جو صاحب مجھے پکڑے آ کے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو ہو جو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، یہ جو بریلوی کہتے ہیں تو انہیں تبلیغی سمجھتے ہیں، عام تبلیغی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو سو بریلوی سے ہٹ کے، کوئی فرق نہیں ہے آپ لوگوں میں، آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے بس۔ ہو کے ذکر میں اس قدر منحق ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی ذکر کرنے والا، جس کی ذکر خود مذکور، پھر سے پڑھتا ہوں سوری، اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منحق یعنی اس قدر ڈوب جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس کا ذکر کرے یعنی اچھا یہاں پہ میرے کو اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، دیکھیے، خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، نعوذ باللہ، لعنت ہو کافروں پہ، لعنت ہو کافروں پہ۔ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا کا یہی معنی ہے، یعنی جو یہ ورزش کرے اس کو خود جو سو اتنا ذکر کرنا چاہیے کہ وہ خود اللہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اس کا کیا تعویل کریں گے آپ؟ اس کا کیا مطلب نکالیں گے؟ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا بھی ہے، انہوں نے صاف لکھا ہے، آپ کیا مطلب نکالیں گے اس کا؟ اچھا اور آگے بڑھو، یہاں پہ ایک وضاحت یہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ولایت خدا ہی میں فنا ہونے اور اپنی بقا کو خدا کو بقا سے اور اپنے ظہور کو خدا کے ظہور سے حاصل کرنے کو کہتے ہیں، یعنی تمہارا وجود اللہ کے وجود میں ملا دو، اپنے بقا کو اللہ کے بقا میں ملا دو، سنیں، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اوکے آگے بڑھو، آگے اس کے پیج نمبر 19 پہ یہ لکھا ہے کہ وہ سارا پڑھو، میں صرف جو لال جو میں نے مارک کیا بس اتنا ہی پڑھتا ہوں، باقی کا آپ پڑھ لو کیونکہ بہت ٹائم لگے گا اس میں۔ اور تصور کرے کہ ظاہر و باطن ہر جگہ اللہ ہی کا ظہور ہے، یعنی یہ جو ان کے ایکسرسائزز ہے، وہ ایکسرسائز کرتے یہ ایزیوم کرو، یہ امیجن کرو کہ ہر جگہ اللہ ہی ہے، ہر چیز میں، ہر جگہ تو چلو پھر بھی ایک بحث کا موضوع ہے، اس کو بازو رکھ دیتے ہیں، ہر چیز میں، اندر بھی، تمہارے اندر بھی، اس کے اندر بھی، اس کے اندر بھی اللہ ہی اللہ ہے، جیسا ہم نے پہلی جگہ دوسری جگہ بھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن شریف کا بزرگ کا یہ جو اتنا خاص نہیں ہے، دیکھیں۔ اچھا یہ لا موجود الا اللہ جو میں نے بتایا تھا نا، لا موجود الا اللہ کا یہاں پہ ایک ہے کہ بتا رہے ہیں کہ آنکھ بند کر لے، پھر کہے کہ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، حقیقی سوائے خدا کے نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ حق ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ شرک ہے،
یہ کفر ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھو. یہاں پہ دیکھیے پیج نمبر 26 میں فرما رہے خلب کی دو قسمیں ہیں, خلب نوافل اور خلب فرائض. خلب نوافل اس کو کہتے ہیں کہ سالک سے انسانی صفتیں زائل ہو جائیں, یعنی نوافل کے خلب نوافل کس کو کہتے ہیں, انسان سے سالک مطلب جو سیکر جو کر رہا ہے اسے انسانی صفتیں زائل ہو جائیں, یعنی انسان کی جو صفتیں ہیں اس میں وہ ختم ہو جائیں اور خدائی اوصاف حاصل ہو, یعنی خدا کے اوصاف, نعوذ باللہ, خدا کے جو خصوصیات ہیں, خدا کے جو کیا کہتے ہیں, خدا کے جو صفتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں. جیسے کہ لکھا بھی دیکھیے, جیسا کہ بِإِذْنِ اللہ کہہ کر لوگ مردوں کو زندہ کر دینا, پھر اس کو ہلاک کر دینا, بہت دور کی بات سن لینا, یا روح کی چیز کا معائنہ کر لینا. اور خلب فائز اس کو کہتے ہیں انسان تمام موجودہ چیزوں کو ادراک سے فنا ہو جائے اور اس کی نظر میں سوائے وجود الہی کے کچھ باقی نہ رہے. فنا فی اللہ کا یہی مطلب ہوتا ہے. آپ خود اس کا مطلب نکال لو. یہ بھی ہے دیکھیے, ذکر سلطان الاذکار ان کا ایک ہے, یہاں پہ ایک ہے کہ بعد عرش سے زمین تک مخفی نور ہی نور دکھایا. عرش اللہ کا جو عرش ہے, عرش سے لے کے زمین تک ان کو ایکسرسائز کرنے والوں کو صرف نور ہی نور دکھائی دے گا. اس نور میں حق یعنی اللہ اور ملائکہ کی صورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں, اللہ کی صورت. اچھا, ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے, آپ کیا بولتے, ایک یعنی ان کی جو کیٹیگری ہے جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ ماتریدی بھی ہے. ماتریدی اللہ کے صورت کی انکار کرتے ہیں, اللہ کا جو صفت ہے اس کو انکار. یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صورت دکھائی دیتی ہے ان کو, یعنی آپس میں ہی تصاد, ان کی آپس کے عقیدے میں ہی تصاد, کہ جو جھوٹے عقیدے ہوتے ہیں تو آپس میں ہی تصاد پیدا ہوتا ہے ان کا. جب سالک اس طریقے کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنی حقیقت کو وجود عالم میں مسترف خود کو دیکھنے لگتا ہے. اس مقام میں سالک کو اپنی صفات کو صفات باری سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جب یہ مقام پہ پہنچ جاتا سالک تو اپنے آپ میں جو ہے سو کیا کرتا, انہیں اللہ کی صفتیں پاتا, انہیں اللہ کے جو خصوصیات ہیں اللہ کی صفتیں پاتا. نعوذ باللہ, کیسے لوگ ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سو قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں. یہ بہرحال یہ بھی پڑھ لیں آپ لوگ, یہ پڑھ لیں, یہ اتنے سنگین نہیں ہے جتنا ہم پڑھ کے آئے, اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن پھر بھی بڑھاتے جا رہا ہوں تاکہ آپ روک کے پڑھ سکیں بعد میں. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے, ہم آگے بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ اسٹاپ کر کے سکون سے پڑھیں اس کو, ایک ایک چیز کو. ٹھیک ہے, آپ کو انشاءاللہ جو سو یعنی یہ چیزیں ایسے ہیں کہ کوئی ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس میں سے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پڑھیں گے آپ کو خود کو سمجھ میں آ جائے گی کیا خرافات انہوں نے بھر کے چھوڑی ہے. بہرحال جو وہاں پہ لکھی تھی, یہاں پہ مظاہر اور ظاہر میں تمیز باقی رہتی ہے, شرک کی بو ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے, اس کو آپ سکون سے روک کے جو سو اسٹاپ کر کے پڑھتے جائیں. آپ کو انشاءاللہ جو سو اس میں پھر سے واپس لے رہا ہوں تاکہ آپ اسٹاپ کر کے پڑھتے جائیں اس کو. انشاءاللہ آپ کو جو سو سمجھ میں آ جائے گی بات. میں پڑھ کے جو سو اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کتنے گندے عقیدے آپ کو پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا دے کے پھر ایک دوسری چیز آپ کو بتاتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے اس کا. کتنا ہوا, یہ تقریباً 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا. ارواح ثلاثہ, یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب. اس میں ایک حکایت, پیج نمبر 229, حکایت 302 پہ خان صاحب ایک بار راشد احمد گنگوہی جو ان کے استاد ہے یا جو ان کے ساتھ کے ان کے بارے میں تصور شیخ کا مسئلہ پیش تھا, ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ پیش تھا. فرمایا کہ کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے.
پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، تو فرمایا کہ 3 سال کامل حضرت امداد کا چہرہ، امداد کون ہے؟ امداد اللہ مکی جو ان کے شیخ ہے، امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا، یعنی قلب ان کے دل کے اندر ان کا چہرہ تھا، اور میں ان دل میں کے اندر تھا ان کا چہرہ، ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اور جوش آیا، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے، فرمایا کہ اتنے سال حضرت علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے جھوٹے باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے قلب میں رہا، اور میں نے ان کے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ یہ کہہ کر اور جوش ہوا، فرمایا کہ اور کہہ دوں، عرض کیا گیا کہ فرمائیے، مگر خاموشی ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو، یعنی نہیں بولا، لوگوں بولو تو نہیں بولے۔ پھر اگلے دن روز بہت سے اصرار پہ، یعنی بہت زیادہ ان کو پیچھے پڑے تو بولے کہ پھر احسان کا مرتبہ رہا۔ احسان کس ہے؟ احسان کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ احسان اللہ کا نام ہے، یعنی احسان کا مرتبہ، یعنی اللہ بن گئے یا ان کے دل میں اللہ آ گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ وحدت الوجود کی حقیقت ہے ان کی، ان کا صاف عقیدہ کے بولتے، فتوے سے بھی ہم نے بتایا آپ کو، کتابوں سے بھی نکال کے بتایا کہ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، چلو ایک بحث کا مسئلہ ہے، الگ سے بحث کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اتنا گندا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، گندگی میں، اچھا آپ نے خود پڑھا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، گندگی میں، اچھی چیز میں، ٹوائلٹ میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انسان کے اندر، یہ سب میں اللہ ہے، یہ ایک۔ پھر انسان اللہ بن سکتا ہے، نعوذ باللہ، یہ سارے ان کی جو دیوانے شانے ایکسرسائزز کر کے انسان اللہ بن سکتا ہے۔ بہرحال ایک وحدت الوجود کا مسئلہ یہاں پہ کلوز ہوا۔ میں ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عام جو تبلیغی ہوتے ہیں ان کو یہ سب چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہ بہت معصوم بیچارے، ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، تبلیغی جماعت کے آپ کسی بھی فرد یا کسی بھی عام عالم کو پوچھیں گے نا، وہ بتائے گا کہ تعویذ کے بارے میں پوچھو تو وہ 99% آپ کو یہی جواب دے گا کہ نہیں، تعویذ جائز نہیں ہے، یا پھر کم سے کم یہ کہے گا کہ تعویذ صحیح عمل نہیں ہے، یا پھر مکروہ ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کہے گا۔ تعویذ کے بارے میں یہ کہے گا کہ تعویذ کے بارے میں ایک نیگیٹو آپ کو یہ دے گا کہ تعویذ جائز، جو کہ حقیقت ہے، تعویذ جائز نہیں ہے، تعویذ حرام ہے۔ لیکن ان کے جو شیخ، ان کے جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے اعمال قرآنی نام کی، جو صرف اور صرف تعویذوں کے لیے بنی ہے، تعویذوں کے لیے۔ چلو ٹھیک ہے، تعویذ اوکے، اتنے گندے الفاظ اس میں لکھے ہیں، اتنے گندے تعویذات لکھے ہیں کہ اگر اس میں کئی چیزیں ایسے ہیں کہ عام انسان کو تو چھوڑو، اگر شرابی بھی رہے گا، اس کو اگر شرابی مسلمان بھی رہے گا، اس کو یہ بتائیں گے کہ ایسا ہے، قرآن کے بارے میں ایسا لکھا ہے، اس کی ایسی بے ادبی کی ہے، وہ اب کیا بولو، یہاں پہ چھوڑ دو اس کو، یعنی وہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، اتنے گندے الفاظ۔ اور اس میں جادو کے جو چیزیں یہ سکھا رہے ہیں شیخ، ان کے شیخ، ایک 1 by 1 دیکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں۔ اچھا، عداوت، یہ جو ہے سو پہلے کتاب کے آپ نے دیکھ لی، اس کا پیج نمبر دیکھیے، پیج نمبر 20 میں ایک تعویذ بتا رہے ہیں عداوت و تفریق کے لیے، یعنی دو لوگوں میں جدا کرنے کے لیے، جدا چاہے کس کے بھی لیے ہو، اچھا کے لیے ہو، برا کے لیے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عداوت و تفریق یعنی دونوں میں تفریق ڈالنا یہ جادو کا کام ہے، اور یہ میں آگے بھی ثابت کروں گا، میں ایسے انداز سے نہیں بول رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو زوم کر کے بتاتا ہوں۔ یہ یہاں پہ ایک آیت لکھ رہے ہیں سورۃ مائدہ کی، جو سو وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کا ذکر کر رہے ہیں، لکھ کے کیا کر رہے ہیں، اگر دو آدمیوں میں تفریق و عداوت ڈالنا چاہتے ہو، یعنی دو لوگوں میں چاہے وہ آپس میں محبت کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ الگ مسئلہ ہے کہ، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کو بھوج پتر پر لکھے، بھوج پتر کیا ہے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ یہ گندے کام یہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کے نیچے یہ نقشہ، یہ آیت کے نیچے نقشہ لکھ دیں۔ اچھا، یہ آیت کے نیچے جو نقشہ لکھنے کو کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا اچھا غور سے آپ دیکھیں نقشہ کیا ہے۔ سین ہا وا سحر، سین ہا وا سحر، سحر کسے کہتے ہیں؟ جادو، جادو، ٹھیک ہے؟ یہ نقشے کے نیچے عبادت بھی لکھیں، یہ نقشہ یعنی یہ آیت لکھیں، آیت کے نیچے یہ جادو کا جو لفظ ہے وہ لکھیں، لکھ کے
یہ پھر اس میں یہ لکھیں کہ یہ دونوں لوگوں کے بیچ میں تفریقہ ہو جائے، یہ بات بھی لکھیں. پھر اس کی تعویذ بنا دیں. اچھی بات ہے. ایسا یہ جادو کا الفاظ لکھ کے تعویذ بنا کے عمل دیکھو یہاں پہ کیا کرے. پرانی خبروں کے بیچ یعنی درمیان پرانی خبروں کے دفن کر دے. جو سب سے پرانی خبریں ہیں کہ دو اس کے بیچ میں دفن کر دیں. مگر ناحق کے لیے کرنا گنہگار ہوگا. میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا یعنی اچھا اب سب کچھ کر کے آخر میں شریف بنے کی کوشش کریں. ناحق کے لیے مت کرو، حق کے لیے کرو. حق کے لیے کرنا یا ناحق کے لیے جادو کرنا کہ جائز ہے؟ پہلے یہ بتائیں. یہ جادو نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ خبروں کے بیچ میں دفنانا، اور صاف الفاظ میں لکھے ہوا ہے سحر، جادو. آپ خود فیصلہ کر لیں، اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. محبت کے لیے بھی ایسی ایک ہے، آپ پڑھ لو اس کو کہ کسی کے بیچ میں اگر محبت کرانا ہے، یعنی میرے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، اس کو محبت کرانا ہے، طریقہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 22 پہ. پھر اور آگے جا کے دیکھو حمل کی حفاظت، یعنی کسی کے اگر حمل نہیں ٹھہرتا تو یہ ایک آیت لکھ کے کہاں پہ لکھنا ہے؟ رحم پہ باندھ دیں. رحم کہاں پہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ باندھ دیں، وہ بھی قرآن کی آیت لکھ کر. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. ولادت میں سہولت کے لیے، جب کسی کو بچہ پیدا ہونے لگے، اس کو تکلیف ہو، تو اس کی سہولت کے لیے قرآنی آیت لکھ کے، وہ بھی ولادت کے وقت میں جو گندگی ہوتی ہے، جو خرابی ہوتی ہے، ویسے وقت بھی لکھ کے، وہ بھی چلو کئی اچھی جگہ پہ رکھو، سمجھ میں آتا ہے. پھر بھی حالانکہ تعویذ بنانا ہی ناجائز ہے، پھر بھی چلو ایک ان کے لاجک کے ساتھ سوچیں گے. کیا کہہ رہے ہیں کہ آیت کو لکھو آسانی کے لیے، بائے ران میں باندھو. کدھر؟ بائے ران. ران کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ ران میں باندھو. استغفر اللہ. پھر گندگی، ان کی گندی سوچ دیکھے. تعویذ کو فوراً کھول دو، یعنی ولادت کے بعد، اور اس عورت کے سر کے بال لو، اس کا دھواں مقام خاص آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دو. کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی گندی سوچ کے لوگ ہیں. بال کے دھواں، یہ سب جادو کے یہ ہے، جادو کے اعمال ہیں یہ سارے، آپ کو پتہ ہے اچھے سے. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب ایسا، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. اپنے بال کا دھواں خاص مقام پہ، خاص مقام پتہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آگے بڑھو. یہ دیکھو ایک نقشے، تعویذ کے نقشے، کس قسم کے نقشے. یہ دیکھیے آپ کس قسم کے نقشے. سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح کا ہے کہ کہتے ہیں کوئی آدمی بیٹھا ہے اس طرح سے. یہ سارے جادو کے قسم ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہاں پہ ان کے شیخ کے نام کے تعویذات، شیخ کے حکم سے، شیخ کے وسیلے سے، شیخ کے ون سے، یہ بھی پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، میں آگے جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اور اہم باتوں کو میں پڑھ رہا ہوں، باقی کہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں صرف بڑھا رہا ہوں. اچھا، سوئی ہوئی عورت سے راز معلوم کرنا، یہ جادو کا عمل نہیں تو کیا ہے آپ بتائیں. اور اس کا طریقہ بھی دیکھو. سوئی ہوئی عورت سے راز معلوم کرنا ایک آیت ہے. آیت کو لکھ کے نابالغ، جو بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس کے دختر کے بدن کے کپڑے پر، جو بچی بالغ نہیں ہے اس کے جو پہنا ہوا کپڑا، بدن کا کپڑا ہے، وہ کپڑے پر شب دوشنبہ، خاص دن ہے ان کا، 5 گھنٹے رات گزر جائے، رات کے وقت ان آیتوں کو لکھ کر سوئی ہوئی عورت کے سینے پہ رکھ دیں تو جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب بتلا دے گی. پھر سے شرافت یہاں پہ، مگر اس کا ناجائز ہے جہاں شرعی اجازت نہیں ہے. جادو کرو لیکن جہاں پہ جائز ہے وہاں پہ کرو. ان کا مطلب، بولنے کا مطلب یہ جادو کا عمل نہیں ہے تو کیا ہے آپ مجھے بتائیں. کہ لکھو کس پہ؟ وہ بھی نابالغ کے پہنے ہوئے کپڑے پہ، پھر سینے پہ رکھو، اس پہ راز معلوم کرو. کون سے حدیث میں، کون سے قرآن کی آیت میں ایسا لکھا ہوا ہے بتائیں. قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جادو کفر ہے. قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو بھی جادو کا عمل کرے گا اس میں آخرت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں ہے آیت، آپ جا کے پڑھیں. سنیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. کہ لوگوں کو جادو کسی شیطان سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ إِلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. لمبی آیت ہے، آپ آگے پڑھو. سب آخر میں پورا ڈیٹیل ہے کہ جادو جو ہے سو شیطانی عمل ہے.
اس کو جو ہے سو فرشتوں نے بطور آزمائش لوگوں کو سکھایا تھا، بتا کے کہ کفر ہے، یہ بتا کے سکھایا تھا. اور جو بھی یہ کرے گا اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ آخرت میں جہنم ہے. اللہ تعالیٰ صاف اس حضرت البقرہ فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جادو کا عمل سکھاتے جا رہے ہیں. آگے بڑھو. اچھا، یہاں پہ اگر آپ کی غیرت اگر باقی ہے تو اچھے سے پڑھ کے یہ بتانا کہ چلو اس کو جادو اگر تم نہیں بھی مانتے ہو، بھی نہیں مانتے، تو قرآن کی کیا بے حرمتی ہے نہیں ہے، یہ اچھے سے بتانا. نکسیر کا علاج، ایک آیت ہے، اسے لکھو. نکسیر یعنی جو ہے جسے خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اس آیت کو مریض کے دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کے اوپر باندھ دے، ٹھیک ہے، ناک سے جب خون نکلتا ہے. اور اگر کسی عورت کا خون جاری ہو، یہ نکسیر اوپر جو ناک کے دونوں آنکھوں کے نیچے باندھ دو، یہ ناک سے جب خون جاتا ہے. عورت کا خون یعنی حیض کے وقت پہ، اگر حیض کے وقت عورت کا خون جب جاری ہو تو اس آیت کریمہ کو 3 پرچوں میں لکھیں، یعنی 3 تعویذ بنائیں. ایک اس کے اگلے دامن میں، دامن کا چلو ہم ایک اچھا سا انداز لگاتے ہیں، گلے میں ڈال دیں گے. دامن کا مطلب آگے دوسرا بھی ہوتا ہے، لیکن گلے میں ڈال دو. ایک پیچھے ڈال دو، گردن میں ڈال دو، نو پرابلم. نعوذ باللہ. تیسری، ایک زیر ناف. زیر ناف کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے تو دے لیجئے. زیر ناف وہ بھی کیسے حالت میں؟ حیض کی حالت میں، گندی حالت میں، قرآن کی آیت زیر ناف باندھو. یہ ان کی تعلیمات ہے. کس کے؟ ان کے جماعت کے سب سے بڑے عالموں میں سے ایک عالم جو حکیم الامت جس کو مانتے ہیں، ان کی یہ تعلیمات ہے. آگے اور بھی پڑھتے جائیں. یہ پیج نمبر 58 پہ ہے. ناجائز اجتماع میں تفریق، وہی جو اوپر پڑھا تھا آپ نے، ٹھیک ہے. دشمن کی بربادی کا عمل، ٹھیک ہے. یہ میں سلو جاؤں گا، آپ پڑھ لیں. اچھا، لاسٹ پیج یہ ہے. ویسے ایک جادو نہیں تو ایک کیا ہے، مجھے مت بتائیں، آپ خود فیصلہ کر لیں. بہرحال میں اور کچھ بھی بتانے والا تھا، لیکن یہیں پہ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کا ویڈیو بن گیا ہے. حالانکہ میں نے اس میں زیادہ بات بھی نہیں کی، بس تھوڑا آگے بڑھاتے گیا، پھر بھی اتنا زیادہ لمبا بن گیا. بس میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے دیکھو، اچھے سے پڑھو، لوگوں کے دھوکے میں مت آؤ. نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں جی ویسا ہے، ویسا نہیں جی ویسا ہے. آپ نے صاف انداز میں کتابوں میں لکھا ہے، انسانوں کو نعوذ باللہ اللہ بنا رہے ہو، انسانوں کو جو ہے جادو سکھا رہے ہو، پھر کہتے ہو نہیں اس کی تعویل کریں گے، اس کا مطلب ایسا نہیں، اس کا مطلب ایسا نہیں. صاف ہے. اس کا آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ یہ جماعت اتنی گندی سوچ کی جماعت ہے. اور جیسا میں نے یہاں پہ پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اچھا جب ایسا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں کو چھپانا ان میں فرض ہے. کہاں پہ؟ یہاں پہ دیکھیے. استشار اس کا لازم ہے، چھپانا لازم ہے ایسی چیزوں کا. افشا ناجائز، بتانا ناجائز ہے. یہ واحد ایسے دین ہوگا جہاں پہ ان کے عقیدوں کو بتانا ناجائز ہے اور چھپانا فرض ہے. کیونکہ جب اتنے گندے عقیدے ہیں، ان کو خود معلوم ہے کہ عقیدے بتائیں گے تو لوگ ہم سے بھاگ جائیں گے، اسی لیے اس کو چھپاؤ. اچھا، میں آگے بڑھ کے ایک بات بولتا ہوں. یہ جو میں نے جو بھی عقیدے بتائے ہیں، اگر قرآن یا حدیث میں کہیں سے بھی انڈائریکٹلی بھی اس کا حوالہ ملتا ہے، دلیل ملتا ہے، میں سارے باتوں کے لیے معافی مانگ کے میں یہ عقیدہ قبول کرنے تیار ہوں. انڈائریکٹلی بھی، ڈائریکٹلی بھی نہیں، انڈائریکٹلی بھی. وحدت الوجود کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. اللہ، کوئی بھی اللہ بن سکتا ہے یہ ایکسرسائزز کر کے، کوئی بھی انڈائریکٹلی. چلو اس کا انڈائریکٹلی کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے. یہ صاف سارے سلف کا، جو اپنے آپ کو جو حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صاف عقیدہ ہے. یہ نہیں مانتے، یہ اس عقیدے کو نہیں مانتے. یہ ابو منصور ماتریدی کے عقیدے کو مانتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بہت سالوں بعد آیا اور جس کے بارے میں حدیثوں کی کتابوں میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جو اسماء الرجال ہوتا ہے، جس میں مشہور ہر انسان کے بارے میں، دین میں جو مشہور انسان ہے اس کے بارے میں سارے ڈیٹیل ہوتے ہیں، ویسا یہ شخص مجہول ہے. ابو منصور مجہول کا مطلب ماتریدی جو ہے نا، وہ مجہول شخص ہے، جس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس کے صداقت کے بارے میں کسی کے کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کیسا تھا، یہ اچھا انسان تھا، برا انسان تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، کوئی شخص نہیں. اس کے عقیدے جو پھر اللہ کے وسلم کے کئی 100 سال کے بعد آ کے جو اس نے عقیدے بنائے ہیں، وہ عقیدے کے خائل ہیں.
اچھا یہ عقیدے بھی ان کے جو ہے وحدت الوجود کے عقیدے کے خلاف ہے، یعنی ان کے کئی عقیدے آپس میں ایک دوسرے ٹکراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حق ایک ہوتا ہے، حق آپس میں نہیں ٹکراتا ہے. جب ناحق پہ ہوں گے آپ 100 عقیدے بنائیں گے، ایک عقیدہ دوسرے سے ٹکرائے گا، دوسرا تیسرے سے ٹکرائے گا، یہی ہوگا. بہرحال میری آپ کو جو سو دعوت ہے کہ یہ آپ انسانی بنائے ہوئے ایسے خرافاتوں سے بچیں. ایسے کئی جماعتیں ہیں بریلوی، ان میں یہ لوگ فرق کرتے ہیں کہ بریلوی جو سو ایسے ہے ویسے، ان میں بریلوی میں یہ عقیدوں میں کوئی فرق نہیں. وہی بھی وحدت الوجود کے قائل، وہ بھی وحدت الوجود کے قائل. ظاہری تھوڑا بہت فرق ہے، باطنی کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، یہ میرا دعویٰ ہے. بہرحال یہ سب چیزوں کو چھوڑیں، قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیچ حدیث چھوڑ کے گئے ہیں. قرآن اور حدیث میں جو چیز ہے وہی دین ہے. قرآن حدیث کو چھوڑ کے آپ چاہے کتنے بھی تو آپس میں تفریق کر لو، وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تفریق مت کرو، چاہے وہ کسی بھی نام سے کرو، دیوبندی نام سے کرو، ماتریدی کے نام سے کرو، حنفی نام سے کرو، کیونکہ یہ جو چاروں ائمہ ہیں یہ سب چیزوں سے پاک ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی فرقہ نہیں بنایا ہے، لوگوں نے ان کے نام سے بعد میں بنایا ہے، بعد میں بنا کے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کیا ہے. چاروں ائمہ الحمدللہ موحد تھے، توحید پرست تھے، وہ قرآن حدیث پہ چلتے تھے، جو چیز ان کو قرآن حدیث پہ نہیں ملتی تھی اس پہ اجتہاد کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ ہمارا قرآن حدیث کے خلاف آپ کو ملے گا کل کے دن، جب حدیث آ جائے گی آپ کے پاس، ہمارے مسئلے کو دیوار پہ دے مارو، چھوڑ دو. لیکن پھر بھی ان کے نام پہ فرقے بنانا، ان کے نام پہ جو سو الگ الگ ٹکڑے بنانا، یہ کہاں تک جائز ہے آپ خود سوچیں. اللہ ہم کو ہدایت دے. اقول قولی ھذا کہ نستغفر اللہ ولکم. اللہ ہم سب کو جو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.